میرے واجب الاحترام عزیز سامعین اور بزرگان دین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیاتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جنوری کی 2 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے اور سال 2026 ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جو حساب کتاب دے کر گئے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے ہے۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان کو بیان کیجئے کہ یہ اوقات بیان کرنے کے لیے ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، حج روزہ ان کے اوقات آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سال شروع ہو تو اس میں خوشی منانے کی کیا بات ہے؟ آپ جن ایام کے لیے دنیا میں آئے ہو ان ایام میں 1 سال ختم ہوا اور آپ قبر کے قریب 1 سال اور ہو گئے۔ آپ کے وہ ایام جو آپ نے یہاں دنیا میں گزارے ہیں ان ایام میں سے 1 سال گٹ گیا اور آپ نے قبر کی طرف جانا ہے۔ اصل منزل، اصل جگہ وہ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے آپ بہتر ہے یا یہ کتے کا دم؟ فرمانے لگے میرے سامنے ایک گاٹی ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو میں بہتر، لیکن اگر اس میں ناکام ہوا تو یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اس بزرگ نے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ بتایا کہ اگر میں ناکام ہوا اس آیات کی روح سے، قرآن نے مجھے بل ہم اضل کہا، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو سال، یہ زندگی، یہ دنیا میں رہنا، یہ امتحان گاہ میں آنا، یہ ایگزامینیشن ہال میں آنا، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس لیے شریعت مطہرہ آپ کو روکتی ہے، آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ نے اس جان میں، اس نفس میں خود رد و بدل نہیں کرنا ہے، تصرف نہیں کرنا ہے، اور اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ان اللہ اشتری، اللہ رب العزت نے خرید لیا من المؤمنین، مسلمانوں سے، انفسهم ان کی جانیں، واموالهم ان کی مالیں، بان لهم الجنہ، اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ زندگی آپ کے پاس عاریتاً ہے، اللہ کی خریدی ہوئی ہے، یہ آپ کی نہیں ہے، اس لیے آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی اسی وجہ سے حرام ہے کہ یہ زندگی آپ کی نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور وہ اس زندگی میں تصرف اگر کر جائے تو اس نے امانت میں خیانت کر دی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو خرید لیا، آپ کے اموال کو خرید لیا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت فرمانے میں جنت دوں گا۔ اب اس زندگی میں اگر 1 سال گٹ جاتا ہے تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ اس میں افسوس کی بات ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزرتے زاروں قطار روتے، لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کے پاس جہنم کا، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ آتا ہے، آپ کے سامنے دوزخ کا تذکرہ آتا ہے، آپ کے سامنے میدان حشر کے ہولناکی کا تذکرہ آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے ہو جتنا قبرستان سے گزر کر روتے ہو۔ فرمانے لگی انسان کی سب سے پہلی گاٹی، سب سے پہلا مرحلہ وہ قبرستان ہے، اگر اس میں وہ کامیاب رہا سارے کے سارے مراحل میں وہ کامیاب ہوگا، لیکن اگر اس میں وہ ناکام رہا سارے کے سارے مراحل میں وہ ناکام رہے گا۔ اس لیے
قبرستان سے گزرتا ہوا اس لیے زیادہ روتا ہوں کہ اللہ میرے اس مرحلے کو کامیاب بنا دے، میرے اس مرحلے کو کامیاب بنا دے، میرے اس مرحلے کو کامیاب بنا دے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عجیب بات یہ ہے، سال گزر گیا، اس پر خوشیاں منا رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام اس بات کا بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ آپ کسی کی مشابہت اختیار کر رہے ہو، یہ آپ کسی اور کی جو ہے روش چل رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی سیرت میں ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو کیا ہو۔ لیکن اگر مسلمان ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ان راتوں کو، ان ایام کو منایا جاتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، آپ کسی اور کی روش چل رہے ہو، آپ کسی اور کی طریقہ کار پر چل رہے ہو جس کو میرے نبی نے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من کثر سوا بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی لشکر کو زیادہ کیا، کل قیامت کے دن اس کا اٹھنا اس قوم کے ساتھ ہوگا۔ میرا عزیز ساتھیوں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے رہے اور غیر لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے مسلمان اس کام کو اپنا رہے۔ یہاں پر کوئی اور تو نہیں آتا نا، ہماری لوگ ہیں اس کام کو اپنانے کی کوشش کر رہے اور اس کام کو اس حد تک کر رہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ہوائی فائرنگیں ہوتی ہے، اس میں اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے، نعوذ باللہ، قرآن اس کو منع فرماتے ہیں، جس سے کسی مسلمان کو قتل کیا اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے 4 دائمی عذابات بیان کیے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور پھر میرے عزیز ساتھیوں، ایسی تکالیف کہ اگلے دن بھی ہم نے یہاں محسوس کیا، لوگ آپس میں آ رہے تو روڈ بند ہے، کیونکہ رات کو انہوں نے جو ہے اپنے میلوں کے لیے، اپنے عیاشیوں کے لیے بڑی گاڑیوں کو روک دیا تھا۔ جب 2-3 بجے انہوں نے گاڑیاں اسٹارٹ کی تو پھر وہ 12 بجے تک وہ ٹریفک جو ہے ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا۔ تو یہ تکلیف نہیں ہے؟ ایک شخص جو ہے اگر کسی کو بیماری ہو وہ ہسپتال نہیں جا سک رہے، ایک شخص دفتر میں جانا چاہتے وہ دفتر نہیں جا سک رہے، ایک شخص جو ہے اپنے کام سے جانا چاہ رہے وہ اپنے کام سے نہیں جا سک رہے، تو اس حد تک اس کو منایا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ اور ایک بات، آخری بات سنا کر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ہمیشہ کے لیے یوں کیا کہ عبادت میں کمی کی۔ 50 نمازیں فرض ہوئی، لیکن آج کل ہم کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 50 سے 5 کرائے کہ اللہ اس کو کم کر دے، میری امت کمزور ہے، کم کر دے، کم کر دے۔ ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کمی کی درخواست کی ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کے متعلق فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرت، اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ گزرتی تو تہجد کا فرض قرار دیا جاتا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہ بالسواک، اگر میری امت پر شاق نہ گزرتی یہ بات تو میں سواک کو میں فرض قرار دیتا، لیکن شاق گزرنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹائی ہے، کم کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی امت سے کمی کی جو ہے کمی کرا رہے۔ لیکن ایک جگہ ہمیں جو ہے شریعت میں، اسلام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اضافہ کرنے کا کہا، اور وہ کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ۔ اور وہ اس لیے اضافہ کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، نحن احق بموسیٰ، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر لیں، ہم اس دن روزہ رکھیں گے، لیکن ایک روزہ 11ویں تاریخ کا یا 9ویں تاریخ کا اضافہ کر لو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت ہو۔ عبادت میں اضافہ ایک جگہ ہمیں مل رہے ہیں، ورنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری امت کمزور ہے، وہ اس لیے تاکہ ان کی مشابہت سے ہم بچ جائیں، اور ہم کیا کریں؟ ہم ہر چیز میں پیروی، ہر چیز میں ان کی مشابہت، چاہے وہ سال منانا ہو یا پھر لباس میں ہو یا شکل صورت میں ہو یا اس کے علاوہ میرے عزیز ساتھی اسکول کی تعلیم میں ہو، ہر چیز میں ہم ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ،
آپ جو ہے امم سابقہ کی جو ہے پیروی اس طریقے سے کرو گے کہ بالش در بالش. اور یہاں تک فرمایا آخر میں کہ اگر وہ گوہ کی بل میں داخل ہوئی تو آپ لوگ گوہ کی بل میں داخل ہوں گے. تو آج وہ حالت چل رہی ہے. وہ اعمال جو غیروں نے ہمیں دیا, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو نہیں لے رہے, بلکہ غیروں کے طریقوں کو ہر اعتبار سے لینے کی کوشش کرتے, چاہے وہ سال منانا ہو یا اس کے علاوہ اور ہو. میرے عزیز ساتھیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, شریعت کو, اسلام کو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی, ایک جگہ اضافہ ہے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہے کسی کی مشابہت. کامل مکمل دین ملا ہے, اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا, اس پر شکر ادا کرو. پھر ہمیں جو ہے دوسروں کی پیروی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو کامل اور مکمل طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور ان کی طریقوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.